حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میری فاطمہ کی ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور میری فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس حدیث کے اوپر میں نے ایک بلکہ دو مجلس جو ہے، ایک غضب کے اوپر اور ایک رضا کے اوپر، بی بی کی رضایت، بی بی کی خوشی اور بی بی کے غصے کے بارے میں پڑھی. آج تھوڑا اس میں وسعت ڈال دیتا ہوں، یعنی اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتا ہوں. دنیا میں کسی کو بھی اگر آپ راضی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ کسی کو بھی. دیکھیے، آج جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کسی کو خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے برخلاف کسی کو غصہ دلانا ہے، تو شاید انسان بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس کو کیسے غصہ دلایا جا سکتا ہے اور کیسے کسی کو ناراض کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب مسئلہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کسی کو راضی کیسے کیا جاتا ہے اور کسی کو ناراض کیا کیسے جاتا ہے، تو پھر کیا یہی چیز ہم آگے بڑھ کے نہیں جانتے کہ ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا، ہمیں اللہ کو کیسے ناراض کرنا؟ تو ہم شاید جانتے ہو. آج میں جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بڑا سینسیٹیو ہے، لیکن میں آیا ہوں اسی لیے کہ میں کچھ ایسی بات آپ کو بی بی کی سیرت سے بتاؤں جو میری اور آپ کی زندگی میں کام آئے. دیکھیے، آج کچھ ایسی چیزیں جو بی بی کی زندگی سے آپ کو پریکٹیکل لائف میں کام دیا. مثلا بی بی کا گھر کتنا تھا؟ 10 بائی 10 کا. دیکھو، آؤ اسی طرح گھر بنا کے رہو. یہ بی بی نہیں چاہتی ہے کہ تم اس چھوٹے سے گھر میں رہو. ٹھیک ہے، وہ تقاضا کچھ اور تھا. ٹھیک ہے، لیکن اسی گھر کو گھر بنانا ہماری شہزادی نے بتایا. ہماری شہزادی نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی کو گھر بنانا ہے تو کیسے بنائے گا. یا الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پرسنل لائف کے بعد جو فیملی لائف کو جنت بنانا ہے تو کیسے بنانا. اب ایک دو حدیث سن لیجئے اور پھر آتا ہوں میں کہ ہماری شہزادی نے فیملی لائف کے بارے میں کون سے پرنسپل پر عمل کیا.
کون سے قانون پر عمل کیا جس قانون کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں آؤ انسانوں آج بھی اس قانون کو فالو کر لو، تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ یہ دو حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا، لو کان الشخص حسنا لو کان الشخص حسنا لکان فاطمہ بل ہی اعظم۔ یہ ترجمہ جب آپ کریں گے نا اس حدیث کا، یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ لو کان الشخص حسنا لکان فاطمہ بل ہی اعظم، تو آپ اس کو اپنی زبان میں اگر کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس قدر فضیلتوں کا تصور کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنی خوبیوں کا تم سوچ سکتے ہو سوچ لو، جتنی اچھائیاں جانتے ہو تم جان لو، ٹھیک ہے، جتنے کمالات تمہاری نگاہوں میں عظمت رکھتے ہو ان سب کا تصور کر لو، جتنے فضائل تم جانتے ہو سب اپنی آخری حد تک تم سوچ بیٹھو تو جان لینا سارے مجموعے کا نام فاطمہ ہے، ساری خوبیوں کا نام فاطمہ ہے۔ پھر عجب جملہ فرمایا پیغمبر نے، فرمایا خالی خوبیوں کا نام ہی فاطمہ نہیں ہے بلکہ ہر سب سے بڑی خوبی کا نام فاطمہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کا رسول اپنی بیٹی کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے تو ان الفاظ میں کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے اس کا جواب سن لیجئے، اس لیے کہ آپ جس نیکی کا تصور کریں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیوی میں نہیں پائی جاتی تھی، یہ پہلے سے بیوی میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب بیوی میں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا؟ ہماری شہزادی میں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری قوم میں سے کوئی ایک عورت کھڑی ہو کر نہیں کہہ سکتی ہے کہ یہ کمال جو ہے وہاں نہیں تھا تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہے نہیں، ہر وہ کمال جو عورت کے لیے تصور ہے وہ ہماری بیٹی میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے۔ اب اگر اس کے لیے مثال لینا چاہوں تو میں مثال کی طرف نہ جاؤں بلکہ آ جاؤں ایک اور فضیلت کی طرف جو پیغمبر نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے پیغمبر نے تو جتنی حدیثیں بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا ہے شاید وہ ہم تک جو پہنچی ہے وہی ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، لیکن جو نہیں بھی پہنچی ہے اس کی بھی آپ چھوڑ دیجئے تو خالی یہی حدیثوں کو لے لیجئے تو بہت بڑی عظمت رکھتی ہے۔ اب پیغمبر نے ایک حدیث یہ ارشاد فرمائی، اس کے بعد یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھیے دنیا میں انسانوں کو کمال بہت سارے لوگوں کو ملا ہے۔ آج اسی سے آپ کہہ سکتے 1,24,000 انبیاء جو آئے تو وہ بیسٹ انسان تھے، مرد تھے، تو مردوں کو کمال بہت سارے ہوا، لیکن عجب جملہ فرمایا عورتوں کا کمال زہرا پر شروع ہو کر زہرا پر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو حدیث سنانے کے بعد میں چاہتا ہوں آئیے آپ ایک دوسری طرف چلیں اور ہم آئے بات کریں کہ بی بی کی فیملی لائف میں کون سے پرنسپل تھے جس کو بی بی بہت امپورٹنٹ دیتی تھی، بہت اہمیت دیتی تھی، اور آج شاید میں اور آپ جب اس کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں اس دنیا کا جو امیج ہے، اس دنیا کی جو تصویر ہے اس سے بہت ٹیلی نہ کھاتی ہو، لیکن کسی تصویر کا آج کی دنیا سے اور بی بی کی زندگی سے ٹیلی نہ کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی کی زندگی میں جو تھی وہ اچھائی نہیں تھی، آج کی دنیا میں اچھائی نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ ایک مثال ہے، ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، آج لڑکیوں کی تعلیم بہت اچھا ہے، کوئی کہے کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ غلط بات۔ اللہ کا رسول کہتا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ پیدائش سے لے کر قبر تک پڑھ دے۔ لیکن ایک شاعر نے کہہ دیا جس لڑکی کو شوہر نہیں ملتا وہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک پڑھتی رہتی ہے۔ اب یہ تو مذاقی ہے نا، ہے نا؟ اب میں دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں، تو
جو انکار کرے لڑکیوں کی تعلیم کا، حقیقت میں وہ دنیا سے آشنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ ماننا چاہیے، ہر انسان کو ماننا چاہیے کہ جب ایک لڑکی پڑھے گی تو خالی وہ پڑھے گی نہیں بلکہ ایک جنریشن کو پڑھا دے گی. ٹھیک ہے، اور ایک لڑکا پڑھے گا تو خود ہی پڑھے گا، اس کا تو اس کا. اب لیکن آپ کہیں کہ ہماری لڑکی پڑھ رہی ہے اس لیے شادی نہیں کرے گی، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف. اسلام کہتا ہے جتنی جلدی ممکن ہو، جب ایک لڑکی بالغ ہو گئی تو جتنی جلدی ممکن ہو شادی کر لیجیے. اب عذر کیا ہے؟ دیکھیے عذر کیا ہے، بہانہ کیا ہے؟ 3 طرح کا بہانہ دیا جاتا ہے. ایک لڑکی کی عمر کم ہے، ٹھیک ہے. دوسرے کا اما روزی کیا، لڑکا کماتے نہیں، 30 سال تو ہو جاتے ہیں تو انجینئرنگ ہوتی ہے، پھر کام پہ لگیں گے تو 30 سال تو ہو ہی جائے گا. یہ صحیح بات بھی ہے. تو لڑکے تو روزی والے نہیں ہیں. اب پھر تیسری تو اور بڑی پرابلم ہے، یہاں آپ کے وہاں نہ ہو لیکن ہمارے تو شہروں میں ہے نا کہ گھر ایک بمبئی میں خریدنا تو لاکھوں چلے چھپانا ہے. تو یہ تینوں چیزیں سبب بنتی ہے کہ شادیاں ڈیلے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ تینوں چیزوں میں آپ بی بی کی سیرت دیکھ لو. 9 سال کی تھی اور مولا، یا 10 سال کی، میکسیمم جو روایتوں میں 10 سال، 9 سال یا 10 سال. اور علیہ السلام 25 سال کے تھے. شادی کیا یا نہیں کیا؟ یہ تو نہیں کہا کہ میں تو علی سے اتنی چھوٹی ہوں. اور نہیں. پھر امام کیا کرتے تھے؟ روزی کے لیے اگر آپ بات کریں امام کرتے کیا تھے؟ امام سے خود رسول اللہ نے پوچھا تھا، اے علی بتاؤ شادی میں خرچہ کرنے کے لیے تمہارے پیسے کہاں ہیں؟ وہ بھی جناب ام سلمہ نے رسول اللہ سے آ کر کہا کہ یا اللہ کے رسول، یہ زہرا کو رخصت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا علی ڈیمانڈ کرے تو میں رخصت کروں نا. علی کہیں نہیں رہے، میں تو انتظار میں ہوں، علی کہے تو میں رخصت کر دوں. اب جب جناب ام سلمہ نے موٹیویٹ کیا تو پیغمبر نے خود ہی علیہ السلام کو بلایا، علی کو بلاؤ. اے علی، زہرا کو رخصت نہیں کرانا ہے؟ کہا کرانا تو ہے اللہ کے رسول، لیکن شرم آتی تھی آپ سے کہوں کیسے. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولو کیا ہے تمہارے پاس، تمہارے پاس کیا ہے جس سے زہرا کا جہیز بنا سکو، آمادہ کر سکو. اب مجھے نہیں پتا میں آپ کے سامنے کیا کہوں. آج ہم زہرا کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، یا ہم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں ہماری زندگی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے. اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے تو لڑکے کو جہیز کا انتظام کرنا چاہیے، یہ لڑکی والوں کا کام نہیں ہے نا. امام نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس تو 2 ہی چیز ہے، زرا ہے، تلوار اور گھوڑا ہے، آپ جس کو کہیے بیچ دوں. کہا نہیں، تلوار کی بھی تمہیں ضرورت ہے اور گھوڑے کی بھی ضرورت ہے. تمہیں سیفٹی کے لیے زرا کی اتنی ضرورت نہیں ہے، جس کا محافظ اللہ ہو اس کو زرا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تم زرا بیچ دو. آپ اگر میں ہوتا نا اللہ کے رسول کی طرح کہتا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس ہے دے دو، بعد میں لے لینا. نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا. کہا علی تم انتظام کرو. بس میں عزیزان گرامی بہت اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیے فیملی لائف جو ہے کس کی، فیملی لائف بی بی کی، جو پرنسپل بی بی نے اپنایا، جو قانون اپنایا، کس کے لیے؟ فیملی لائف کو جنت بنانے کے لیے. اس میں آپ دیکھ لیے تینوں چیزوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی، نہ عمر کی، نہ روزی کی، نہ گھر کی. اب یہاں ایک جملہ کہنا ہے اور میں آ جاتا ہوں، 2 پرنسپل آپ کو بتاتا ہوں اور اسی کے اوپر آج شب جمعہ بھی ہے تو مجھے تھوڑا سی بات اس طرح بھی بیوی کی سیرت سے کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیے تینوں چیزوں کی فکر نہیں کی، نہ کم سنی،
کہتی کہ میں تو ابھی اللہ کے رسول کم سن ہوں. نہیں، بس جیسے ہی رسول اللہ نے پوچھا بیٹا علی کا رشتہ آیا ہے، کہا ایک ہی جملہ پوچھا، اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے؟ کہا میں بھی راضی، اللہ بھی راضی. کہا جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی تو میں بھی راضی. یہ اسلامی قانون ہے. اگر اللہ راضی ہے نا تو بس اللہ کا رسول راضی. روزی کون دے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جوانوں کی شادیاں کراؤ. اللہ بھی جانتا تھا کہ میرے بندے کتنے بدماش ہیں، فوراً ہی کہیں گے روزی کہاں ہے. اللہ نے اس کا پہلے سے جواب دیا أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم فقیر ہو میں تمہیں دوں گا. تو جن کو اللہ پہ بھروسہ نہ ہو وہ کہے کہ روزی کا انتظام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز گھر کون فراہم کر رہا ہے؟ آپ. دیکھیے میں ایک جملہ آپ کو کہہ دیتا ہوں اور ایک فارمولا بھی بتا دیتا ہوں. ائمہ نے ہمارے فرمایا جس کو گھر چاہیے ایک آیت پڑھے. ایک آیت جانتے ہیں کیا؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. آپ پڑھیے. ائمہ کہتے تھے گارنٹی ہماری تمہیں گھر بہت جلدی مل جائے گا. تو انہوں نے تو راستہ بتایا نا کہ اگر تمہیں پرابلم ہے یہ راستہ ہے، اللہ سے آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ. خیر اتنی بات تو میں نے ان کے لیے کہی ہے جو انہوں نے شادی نہیں کی ہے اور بہانے بنا رہے ہیں. ایک حدیث سنا کر میں بی بی کی سیرت میں وہ پہلو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج ہماری سوسائٹی میں کہیں کھو گیا ہے، جس سے گھرانے منتشر ہو رہے ہیں، ان کے درمیان اختلاف بڑھ رہے ہیں، طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، دوسری طرف شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. تو اس کو تو حل کرنا. آپ سن لیجئے یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا تزوجوا اولادکم فی حدیث سنہ، اپنی اولاد کی شادیاں کم سنی میں کراؤ. یہ نہیں کہا بوڑھا کر کے کراؤ. ٹھیک ہے. آج کتنے واقعاً کتنی پریشانیاں ہیں کہ آپ 35 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے شادی نہیں ہوئی. پوچھا کیوں نہیں ہو؟ بولے دنیا کے وسائل جمع کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے شادی کرو وسائل جمع کر دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں میں جمع کر رہا ہوں. تو جو اللہ کے خلاف جاتا ہو اللہ کہتا ہے تم ڈھونڈتے رہو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد جو جملہ فرمایا مجھے وہ سنانا تھا. فرمایا تزوجوا اولادکم فی حدیث سنہ، اپنی اولاد کی شادیاں کم سنی میں کرو. کیوں؟ یہ تو بہت سب سے بڑا سوال جو میرے ذہن میں یہ حدیث سن کر آیا آپ کے ذہن میں ہے وہ بہت نیچرل ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ جب تمہارا لڑکا کم سنی میں شادی کر لیتا ہے زج الشیطان زجتن، تو شیطان کی چیخ بلند ہو جاتی ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیے یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ شادی جلدی کراؤ گے تو شیطان چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں جان لو اس نے 2/3 دین مجھ سے بچا لیا ہے. 2/3 دین. کبھی آپ سوچئے 66 پوائنٹ کچھ آپ خالی شادی کر کے بچا لے. اب ایک دوسری حدیث پڑھ دیتا ہوں لیکن پہلے سے ہی جو ہے یہ کہہ دیتا ہوں کنواروں کو برا نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ حدیث کا جملہ پڑھ رہا ہوں، میں اپنا نظریہ نہیں بتا رہا ہوں. پیغمبر سے پوچھا کسی نے کہ آپ کی امت میں اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہے، خراب لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو شادی نہیں کرتے ہیں وہ میری امت کے خراب ترین انسان ہیں، اور جو شادیاں کرتے ہیں وہ میری امت کے اچھے انسانوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اب میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا اس طرف، لیکن میں اب دوسری طرف آنا چاہتا ہوں. شادیاں جنہوں نے کی ہے اور وہ بی بی فاطمہ کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں، میں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج تو کیا ہے کہتے ہیں اسلامی لائف الگ میری لائف الگ. بھلے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن کہتے ہیں اسلامی لائف الگ اور ہماری زندگی الگ. لیکن میں یہاں پر آپ سے کہہ رہا ہوں جو
فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ان کو اپنی فیملی لائف میں دو بنیادی چیزیں اپنانا چاہیے. یہ بی بی کے اصولوں میں سے ایک تھا. ایک کیا تھا؟ آپ دیکھیے محبت. جس شادی شدہ زندگی میں محبت نہ ہو وہ کیسے چل سکتی ہے شادی؟ اچھا میں اور میں نہیں بلکہ آپ دیکھیے غلام عسکری صاحب کا ایک جملہ یہاں بہت پہلے آتے تھے اور بہت بار اشرا انہوں نے پڑھا ہے, بزرگ ہمارے جانتے ہیں, ان کو یاد بھی ہوگا. ایک جملہ کہتے تھے کہ اتنے بے شرم مومن ہو چکے ہیں کہ شادی سے پہلے ہر ایک لڑکی سے کہتے پھرتے ہیں کہ تم کو چاہتا ہوں, تم سے محبت کرتا ہوں, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو کہنا ہی بھول جاتے ہیں. یہ سچائی ہے. اب میں آپ کو بیوی کی سیرت دکھاتا ہوں. میں نے ایسے الفاظ بیوی کو امام سے کہتی ہوئی روایتوں میں موجود ہیں. روحی لروحی کا فدا یا علی. آپ دیکھو یہ روایت کا جملہ ہے. بی بی امام سے کہہ رہی ہے, وہ امام ہے, اس سے کیا کہہ رہی؟ یا ابا الحسن, اے علی, روحی لروح کا فدا, میری روح آپ کی روح پر فدا ہو. آپ دیکھیں, آپ کہیں گے یہ تو امام ہے, یہ تو معصومہ ہے نا, یہ معصومہ. تو جب معصومہ اپنی زندگی میں اس کو اتنا اہمیت دیتی ہے کہ وہ کہتی ہے, آج روایت کا جملہ ہے کہ میری جان آپ پر قربان ہو جائے اے علی, تو آپ سوچتے ہیں کہ بی بی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بی بی کو غیرت نہیں ہے, بی بی کو سمجھ نہیں ہے, بی بی کو فیملی لائف جینے کا طریقہ نہیں آتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے یہ کہیے کہ اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو میں غلطی کر رہا ہوں. بیوی نے تو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری فیملی لائف اچھی طرح سے گزرے تو یہ کہنا سیکھو کہ بھئی تم ہمارے گھر میں آئی ہو تو تم فالتو چیز نہیں ہو, تم اس گھر میں آئی ہو تو تمہاری اتنی ویلو ہے کہ گھر تمہارے بغیر چلے گا نہیں. لیکن میں نے کہا نا آپ سے, ہر جگہ آپ بوڑھے ہو یا جوان ہو آپ کو یہ نہیں ملے گا. حتیٰ میں نے ایک امام صادق علیہ السلام کی حدیث دیکھی, اب دیکھیے سیرت کا عجیب پہلو ہے. امام سے کسی نے کہا, کسی کا ذکر امام کے سامنے ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے بہت اس سے محبت ہے. چھٹے امام کے سامنے کسی آدمی کا ذکر ہوا تو جو بیٹھا راوی تھا تو امام نے کہا اٹھو جاؤ اس سے کہیں جاؤ کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. دیکھو آپ کیا دل میں کیوں رکھے ہوئے ہو, تم کہہ دو. اب ایک جملہ اور روایت کا نقل بتاؤں, مجھے بھی پیغمبر نے فرمایا, کہا تمہارے جو شوہر نامدار ہو تمہیں پتا ہے تمہاری زیادہ چیز کون سی تمہاری بیوی کے دل میں جگہ بناتی؟ ایک اچھے محل میں لا کے رکھ دو گے نہیں, اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کر کھلاؤ گے وہ نہیں اس کو رہے گا یاد, تو رہے گا کیا؟ عجب جملہ فرمایا ایک بار تم نے اسے کہا کہ تم سے محبت ہے, وہ مرتے دم تک وہ چیز اپنے دل میں باندھ کر رکھتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے. لیکن اگر آپ پوچھئے, اگر آج کہیے تو عورت بھی نہیں کہتی ہے, مرد بھی نہیں کہتے ہیں. اور اگر عورتیں کہے تم کیوں نہیں کہتی, بھائی تمہارے پاس تو ایموشن زیادہ ہے, تم ہی کہہ دو. کہہ رہے یہ مرد بڑے پرروح ہیں, ایک بار کہہ دیں گے تو اتراتے پھریں گے, تو ان کو اترانا نہیں چاہیے. بھئی آپ کہہ دیجئے وہ اترائے یا نہ اترائے. اسی طرح اگر ایک شوہر کہہ دے گا تو وہ اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. آپ نہیں جانتے اگر یہ کہتا پھروں گا میں تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. تو باہر دماغ خراب کرتے پھر رہے ہو, اگر گھر میں خراب ہو جائے تو آپ کو بڑا پرابلم ہے. ایک اصول یہ ہے, میں ایک دو جملہ اور نقل کرنا چاہتا ہوں, ہماری شہزادی کا ہے. عجب جملہ فرمایا, یا علی ان کنت فی شر
کنت معک، اے علی تمہاری زندگی میں کوئی کڑواہٹ آئی میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اس کے برخلاف بھی فرمایا یا علی ان کنت فی خیر کنت معک، اے علی زندگی میں خوشی آئی تو بھی تمہارے ساتھ، زندگی میں غم آیا تو بھی تمہارے ساتھ. ایسی بیوی نہیں چاہیے انسان کو جو کہہ رہی ہو اے علی اتار چڑھاؤ میری محبت میں فرق نہیں لا سکتی. آج اگر مثال کے طور پہ کہو کار میں گھما رہے ہو تو اچھے لگ رہے ہو، کل پیدل چلاؤ گے تو تم اچھے نہیں لگو گے. کہا نہیں، ایسی وفادار ہونا چاہیے. آپ دیکھو، اور پھر بی بی نے یہ کہا ہی نہیں ہے، اپنی زندگی میں وہ ثابت کر دیا کہ ہر صورت میں تمہارے ساتھ ہوں. حتیٰ آپ دیکھو یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ امام نے اور خود پیغمبر نے یہ فرمایا، خود پیغمبر نے یہ فرمایا میں اپنی بیٹی کے گھر گیا تو میری بیٹی کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی. پوچھا میں نے میری نور نظر اتنی کمزوری کیسے ہے؟ کہا بابا 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے اور جو کھانا ہے وہ صرف بچوں کے لیے ہے. پیغمبر نے خود بھی کہا بیٹا میں 3 دن سے بھوکا ہوں. تو پیغمبر کے لیے فرمایا کہ بابا میں حسن اور حسین کے کھانے سے تھوڑا لا کر آپ کو دے دیتی ہوں. یہ نہیں کہا میں کھا لیتی ہوں، آپ کو دے دیتی ہوں. عجب جملہ. یہاں فرمایا فداہا ابوہا، میری زہرا پہ میری جان قربان، کہ اپنے باپ کو اتنا چاہتی ہے کہ خود نہیں کھائے گی، حسن حسین کے کھانے سے لا کے مجھے دے دی. نہیں. اور پھر جب مولا نے پوچھا زہرا اگر اتنی مسئلہ تھا، اتنی پریشانی تھی تو آپ ہمیں کہہ دیتی نا. جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا میرے باپ نے کہا ہے کہ علی سے کوئی فرمائش نہیں کر رہی، میں ہر صورت میں آپ کے ساتھ کھڑی. ٹھیک ہے. یہ ایک جملہ اور سناتا ہوں میں. بی بی نے اپنی زندگی میں کیسے مولا سے فرمایا نفسی لنفسک الوقا. یہ اور پہلے والے جملے میں بہت فرق ہے. روحی لروح کا فدا، اے علی میری روح آپ کے لیے فدا، آپ کی روح کے لیے فدا. لیکن یہاں جو کیا کہہ رہی نفسی لنفسک الوقا، اے علی اپنی جان دے کر تمہاری جان بچا لوں گی. اے علی اپنی جان دے دوں گی لیکن آپ کی جان کو بچا لوں گی. یعنی اگر معاملہ آ گیا کہ میری زندگی اور آپ کی زندگی میں کس کو رہنا چاہیے تو میں قربان ہوں گی، آپ کو بچاؤں گی. اور بی بی نے کام کیا. تو پہلا اصل جو ہے بی بی کی زندگی کا کیا ہے؟ اس محبت میں استوار کیا کہ علی کو یہ کہنا پڑا. آپ دیکھو یہ ایک مرثیہ جو امام نے پڑھا ہے بی بی کی شہادت پہ، اس میں ایک مرثیہ یہ ہے زہرا آپ کے بعد علی کس سے اپنے غم کو بانٹے گا. ایک آتی تو تھی جس میں گھر میں آتا تھا تو درد دل آپ سے کرتا تھا. یہ ہے کیا؟ یہ اصل زندگی ہے، یہ فیملی لائف ہے. فیملی لائف کو گلزار بنانا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سیکھیں، اس بات کو جانیے. اور ایک دوسرا اصول میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اسلامی طرز پر اسلامی قانون کے مطابق ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک سلوات پڑھیے تو میں حدیث سناتا ہوں، پھر اس کا قانون کا ذکر کرتا ہوں. جانتے ہیں یہ آج کی دنیا میں ایک نیا شوشہ ہے. یہ شوشہ ہم کہتے ہیں، نہ کہ ریالٹی نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں لیڈیز فرسٹ سنا ہے نا، لیڈیز فرسٹ. ایک زمانے میں کیا تھا؟ مین فرسٹ. عورت مرد آگے ہونا چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ مین الرجال قوامون علی النساء، مرد کو آگے رہنا ہے، عورت اس کے پیچھے چلی. لیکن آج کے زمانے میں کیا آ گیا؟ میں نے کہا کہ ہندوستان میں آپ پوچھئے تو حتیٰ فلائٹ میں ہو یا راستے میں ہو، گھر میں ہو، ریسٹورنٹ میں ہو، تو آپ کو کہنا پڑتا بھائی آپ پہلے چلی جائیے، لیڈیز فرسٹ، ہے نا.
لیکن اسلامی طرز میں تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ دیکھو جناب موسیٰ کے لیے قرآن میں بڑا عجب جملہ ہے. جناب موسیٰ کے سامنے جب جناب شعیب کی بیٹیاں آئیں تو جناب موسیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے. تو جناب موسیٰ کے آگے گئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے پیچھے آئیے, میرے پیچھے آئیے. کہا آپ تو نہیں راستہ جانتے نا. کہا تم ایک ہاتھ میں کنکر لے لو, جدھر جانا ادھر پھینک دینا, میں ادھر چلا جاؤں گا. آپ دیکھو یہ قرآن ہے. کہتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا. اب میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں. آج یہ ہمارے سوسائٹی میں تو بڑے زور و شور سے کہا جاتا ہے, جانتے کیا, عورتوں کو مرد کی اجازت کے بغیر نہیں نکلنا چاہیے. صحیح بات ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن تالی ایک طرف سے نہیں بجتی ہے. میں یہی قانون بی بی کے ذکر کرنا چاہتا تھا. بی بی کہتی ہیں کہ کسی بھی گھر کو جنت بنانے کے لیے شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو راضی رکھے, اور بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کو راضی رکھے. یہ بی بی کے قانون ہے. میں حدیث سناتا ہوں آپ دیکھیے, بڑے شدت سے کہا جاتا ہے. اچھا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حتیٰ میں نے ابھی سستانی کو دیکھا, ایک جگہ فتوے میں لکھتے ہیں کہ عورت قیدی نہیں ہے جو جیل میں لا کر بند کر دیا تم نے, اور یہ کہتے پھرو کہ اس کو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلیں گے. ہاں یہ بات سچ ہے. کب سچ ہے؟ جب تمہارا حق ٹکراتا ہو اس کے نکلنے سے, یا اس سے اب تمہیں شرط نہ رکھی ہو کہ مجھے کام کرنا ہے, مجھے جانا ہے. اگر آپ نے مان لیا تو شرعاً آپ کو حق نہیں بنتا اس کو روک دے. ٹھیک ہے. اب میں جو حدیث سنانا چاہتا ہوں, آپ دیکھیے یہ حدیث کئی طرح سے وارد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جہاں یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے سو جائے, یہ تو بہت بار سنا ہوگا آپ نے, میں لیکن دوسرا فقرہ بھی ضرور سناؤں گا آپ کو. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی عورت شوہر کو ناراض کر کے سو جائے تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت کرتے, اور اس وقت تک اللہ اس کے کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے. بالکل یہ حدیث کا فقرہ ہے, لیکن اسی کے برخلاف بھی ہے. جانتے ہیں کیا؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ناراض کرتے بلا وجہ, دیکھیں بلا وجہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ کہہ دے کہ مجھے بے پردہ لے چلو, تو آپ نہیں لے سکتے ہو. مجھے شادی میں جانا ہے اور بھی ایسے سج دج کے جانا ہے, لیکن بغیرت مرد وہاں لے جائیں گے. ابھی کہوں گھر میں اگر سجاوٹ کی بات ہو, گھر میں تم کو سجنا ہے تو سجو, لیکن وہ نہیں چاہیں گے, سجا کر لے جائیں گے باہر دکھانے کے لیے. وہ شریعت الاؤڈ نہیں کرتی. تو جو الاؤڈ کرتی ہے اس کو کرتے نہیں ہے, اور جو کرتی ہے اس کو روکتے ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت کو شوہر اس کو ناراض کرے بلا وجہ, تو اس کا بھی کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس کی بیوی اس سے راضی نہ ہو. آپ دیکھیے اسلام یہ ہے. آج جو اسلامی گھرانے ٹوٹ رہے ہیں نا, میں سوچتا ہوں وہاں اس گھر میں دور دور تک اسلامی قانون کو فالو نہیں کیا. آج میں کہ بیوی کی دو. اب ایک حدیث سناتا ہوں, بڑی غضب کی حدیث ہے, وہ بہت غضب کی حدیث, اور بڑی عجیب جو لفظ استعمال کیا نا پیغمبر نے وہ بڑا عجیب. سن لیجئے, المنافق یاکلو, المنافق یاکلو. کس سے؟ اب دیکھیے یہاں جو ہے مومن کے پہلے ذکر ہے, اس کے بعد منافق ہے, لیکن میں نے پہلے منافق کے سنا رہا ہوں. یاکلو, المومن یاکلو, کیا اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. مومن منافق جب کھانا کھاتا ہے تو جانتے ہیں کس کی؟ وہ اپنی پسند کا کھانا کھاتا ہے. گھر میں کیا پکے گا؟ دیکھو مجھے یہ فلاں ڈش پسند ہے, بچے کہہ رہے نہیں ہمیں تو یہ چاہیے, اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی بچے کہہ رہے ہیں ان کو نوڈلز چاہیے, ان کو جو ہے فاسٹ فوڈ چاہیے. اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں منافق وہ ہے جو اپنی پسند کا کھانا گھر میں کھاتا ہو.
اور مومن کون ہے؟ اب تو یہ بھی ہے نا. عجب جملہ فرمایا، کہا مومن وہ ہے جو بیوی کی پسند کا کھانا کھاتا ہو. عجیب نہیں حدیث؟ آپ کبھی بتائیے واقعی یہ بڑی عجیب حدیث نہیں ہے کہ آج جب گھر میں آپ آتے ہیں، میں آتا ہوں تو کہتے ہیں کیا پکایا آپ نے؟ گھر میں کیا پکایا؟ اگر جھوٹے ہی کہہ دیا اس نے کہ آلو کی سبزی پکایا تو تم ہی کھا لو بھائی، ہم تو کہیں اور جا رہے ہیں، اور اسی کے برخلاف ہو جائے. آج آپ کی پسند کا کھانا پکایا تو چاہے بچے کھائیں آپ کھاؤ نہ کھاؤ، لاؤ بھائی لاؤ. تو عجیب پیغمبر کہہ رہے ہیں مومن کی علامت کیا ہے؟ بیوی اور بچوں کی پسند کا کھانا کھاتا ہے. اور منافق وہ ہے جو اپنی پسند اپنے بچوں اور بیوی پہ تھوپ دیتا ہے. میں نے دو اصول، یہ دو حدیثیں سنائی نا اسی لیے کہ آپ دیکھو اللہ اور اسلام کیسے چاہتا تھا کہ ایک جب یہ دونوں ایک رشتے میں جڑے ہیں تو اتنا خیال رکھے کہ ایک دوسرے کی پسند کو ہی ترجیح دے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھے. اب میرے ایک جملہ کہنا اور دوسری طرف لانا چاہتا ہوں، بس آج کے لیے بس اتنا ہی، شاید آپ سنگین ہو جائے آگے بات کروں تو میں یہیں سے موڑ دینا چاہتا ہوں. بس ایک جملہ کہیں گے، دیکھیے اللہ جو ہے آپ کی زندگی جو قرآن میں شادی شدہ ہے نا اس کو مطابق چاہتا ہے ایسا کرو. 3 جملہ قرآن نے استعمال کیا. آپ دیکھو شادی کے متعلق پہلا کیا؟ جعل بینکم مودۃ و رحمہ. شادی کرایا ہے تو اللہ پیور محبت اور رحمت تمہارے دلوں میں ڈال رہا ہے. یہ قرآن ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شادی خالی 2 عقد پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان الفت، محبت اور اپنی طرف سے رحمت عطا کر دوں گا. یہ ایک آیت میں. دوسری آیت پڑھ لیجئے، شادی کرو لتسکنوا الیہا، تاکہ گھر میں جا کر تمہیں سکون مل سکے. یہ دوسرا فائدہ اسلام نے بتایا. تیسرا فائدہ بھی سن لیجئے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ تمہیں محبت اور رحمت مل جائے گی گھر سے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں گھر میں جا کر سکون مل جائے گا. اور عجب جملہ فرمایا، انتم لباس لہن وہن لباس لکم. عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. یہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے عیب چھپاؤ اور وہ تمہارے عیب چھپائے. لیکن افسوس تو یہی ہے نا. آپ ایک بچی نے مجھے فون کر کے کہا، آپ دیکھو جب سے ہم لوگ جو ہے ٹی وی پہ آنے لگے مسئلے بیان کرنے کے لیے تو سوچتی ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے. تو یہ بھی ایک بچی نے فون کر کے کہا کہ مولانا ہمارے گھر میں جو CCTV ہے نا اس سے زیادہ ہمیں دیکھا جاتا ہے. کچن میں کیا کر رہی ہے، فلاں جگہ کھڑی ہے تو کیوں کھڑی ہے. کہتے اب آپ بتائیے، میں گھر میں کام کر رہی ہوں نا، کچن میں تو کام ہی کروں گی نا، اور کیا کروں گی. وہاں جھانک کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو جس گھر میں ایک پہلے دن سے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ گھر آباد کیسے ہوگا؟ یہ بتائیے، واقعی آباد کیسے ہوگا؟ جب تک کسی کو عزت آپ نہیں دو گے عزت کیسے پاؤ گے؟ آپ شادی ہوئی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، تمہیں سکھایا وہی بتا دو نا. اعتراض کرنے کے بجائے یہ بتا دو کہ ہم نے یہ سیکھا تم بھی سیکھ لو. اللہ نے ان کو ایسا ہنر دیا ہے، اللہ نے لڑکیوں اڈاپٹ کر لیں گی، اچھا ہی ہوگی تو اڈاپٹ کر لیں گے. لیکن اعتراض کے زبان کھولنے والے اور ہیں، اصلاح کے لیے باتیں کرنے والے اور ہیں. عزیزان گرامی، آپ کو زہرا سے سیکھنا. میں ایک جملہ حدیث پڑھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں دوسری طرف. بی بی نے آخری وقت میں علی سے پوچھا، اے علی بتاؤ کبھی تمہاری خواہش پر اپنی خواہش میں نے رکھی ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ کی پسند کا خیال رکھا. لیکن وہیں آپ یہ بھی جان لیجئے
مولا نے بھی کبھی اتنی عزت اور احترام کرتے تھے کہ آج ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ کبھی بی بی کا اصل نام لے کر نہیں بلایا امام، ہمیشہ ایک ٹائٹل دے کر بلا دیتے۔ بی بی کا ایک نام ہانیہ بھی تھا، بڑے حے سے ہانیہ نام تھا۔ ہانیہ کون کہتا تھا؟ امام کہتے تھے۔ کیوں ہانیہ کہتے تھے؟ کہتے آپ کی محبت کی طرح دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے، یہ امام ہے۔ آپ دیکھو واقعی یہ سچ بات ہے کہ بی بی کی جو محبت تھی وہ اسی لیے تو آج شب جمعہ ہے۔ بی بی کی زندگی کا ایک پہلو جانتے ہیں کیا ہے؟ توسل کرنا، فریاد، بی بی کو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بنانا۔ آج ہم اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو ہمیں تو زہرا کی سیرت بتانا چاہیے ان کو کہ بیٹا گھر میں جا رہی ہو، تمہاری شادی ہو رہی، نئی زندگی آ رہی ہے، تو اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو بی بی کو وسیلہ بنا لینا، بی بی ہر مشکل تمہاری آسان کر دے گی۔ اور یقین جان لیجیے، ایک بار بی بی سے توسل کر کے دیکھو۔ میں اس مرحلے پہ آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں آج شب جمعہ ہے، آپ جانیے بی بی کا وسیلہ سب سے ٹرسٹڈ وسیلہ ہے، سب سے بھروسے مند وسیلہ ہے۔ اور میں آپ سے کیا کہوں، اتنا ہی آپ اندازہ کر لیجئے، اتنا ہی بھروسہ ہے، اتنا ہی یہ وسیلہ بھروسے مند ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا، وہ پڑھا یہ کہ ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا جس نے جو ہے ایک نظر مان لی، ایک نظر مان لی۔ نظر کیا مان لی؟ کہ اگر مجھے امام زمانہ کی زیارت ہوئی تو میں بی بی کا نام سے یہ وظیفہ کروں۔ ہمارے پاس امام زمانہ علیہ السلام نے بتایا، چلیے ہم آئیے تو بات ہم آپ کے سامنے کہہ دیتے۔ فرمایا اگر کسی کو کوئی حاجت ہے، کوئی بھی حاجت ہو، تو میری ماں کا نام لے کر 530 بار یہ پڑھ لینا، یا فاطمہ اغیثینی، اے فاطمہ ہماری فریاد کو پہنچیے، ولا تہلکنی، اور مجھے مصیبت میں نہ چھوڑیے۔ وہ کہتے میں نے پڑھا، نظر کر کے پڑھا کہ میں اپنی بیوی سے توسل کر کے پڑھوں، تو میں کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ کہتے میں اپنے مولا سے ملنا چاہتا ہوں، امام زمانہ سے ملنا چاہتا ہوں، اس نیت سے پڑھ لیا میں۔ کہتے 40 دن ہو گیا اور مجھے امام کا دیدار نہیں ہوا، تو غصے سے وجود بھر گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ خود مولا نے ہمارے سجس کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو اس طرح سے پڑھ لو، اور میں نے پڑھا تو مجھے یہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ کہتے میں اپنے گاؤں میں جانے کے لیے بس پہ بیٹھ گیا، بس پہ بیٹھا اور بس چلی۔ کہتے اب اسی بس چل رہی تھی کہ ایک بار میری نظروں کے سامنے سے جیسے پردہ ہٹ گیا، میں نے ایک شیراز، قم سے شیراز شہر کو دیکھا، وہاں دیکھا کہ ایک امام زادے کا روضہ ہے اور کئی دروازے ہیں اس کے۔ اس دروازے سے ایک دروازے سے گزرا، دیکھا کہ ایک مولوی صاحب واز کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی جگہ سے بس میں ہی بیٹھے بیٹھے بولا اب مولویوں کی کوئی بات نہیں سنوں گا، میں مجھے یہ کوئی نصیحت وصیت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ دیا انہوں نے۔ کہتے ہیں تھوڑی دور اور دیکھا چھت کے اوپر ایک بڑی معزز شخصیت بیٹھی ہوئی۔ اب میں نے سوچا ان کے پاس جاؤں، کہ ایک بار انہوں نے میری طرف دیکھا اور اس طرح اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا تو میں سمجھ نہیں پایا، تو ایک بار آواز آئی، تم کسی پر شک نہیں کر سکتے ہو، اس طرح تم کسی پر شک نہیں کر سکتے ہو۔
پھر آواز دیا وہاں سے، تمہیں کیا پتا میری ماں کا وسیلہ کیا ہے؟ عجب جملہ فرمایا امام نے. امام نے ایک عجب جملہ فرمایا، کہا جو میری ماں کا ایک بار نام لے لے اس کو 20 کلومیٹر دور سے جنت عطا کر دی جائے گی. جو میری ماں کا ایک بار نام لے لے اس کو 20 کلومیٹر دور سے آنے سے پہلے جنت عطا کر دی جائے. پھر فرمایا یہ تم کیسے سوچتے ہو کہ میں نے کوئی عمل تمہیں بتایا ہے اور تم اس سے وہ حاجت طلب نہ کر سکو؟ یہ تو میں نے عمل بتایا تھا. تمہیں امام کا دیدار چاہیے تو شک کیوں کر رہے ہو؟ تو آج واقعی آپ دیکھیں یہ جو شب جمعہ آتی ہے نا تو ایک بڑا مسئلہ ہے واقعی کہ ہمارے پاس تو ہم گنہگار ہیں، یقیناً ہم سب گنہگار ہیں اور کتنے گناہ کرتے ہیں وہ حساب بھی نہیں رکھتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. اور پھر شب جمعہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ دعا کی شب ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ایک دعائے کمیل پڑھ لیا تو آنکھوں سے آنسو نکل سارے گناہ معاف ہو گئے، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر اتنی آسانی سے میرے اور آپ کے گناہ دھل جائیں، یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دھل نہیں سکتے، دھل سکتے. ہاں اللہ کی رحمت اگر آ جائے تو آپ کیا ہے، وہ تو پوری زندگی کا سیکنڈوں میں دھل سکتا ہے. لیکن دھل گیا اس کا یقین کیسے آپ کو؟ خالی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا؟ تو آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے. اور کیسا وسیلہ؟ ایسا وسیلہ جس سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہ ہو. آپ یاد رکھیے گا یہ جملہ کہہ رہا ہوں، روایتوں میں آیا ہے ہمارے پاس بیوی سے بڑھ کر کسی کا وسیلہ نہیں ہے. حتیٰ پیغمبر خود فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں. اب چلیے یہاں ایک بات آئی ہے تو ایک محدث نوری نے ایک جنت الماوا میں، کتاب جنت الماوا میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو اپنے مردوں کے بارے میں کچھ پتا کرنا ہے یہ دعا پڑھ لینا، تمہیں وہ مردہ ہی آ کے بتا دے گا کیا ہو رہا ہے. وہ جنت الماوا میں وہ دیکھیے. اب میرے پاس تو نہیں ہے وقت کہ میں وہ دعا لکھ کے لایا ہوتا، لیکن میں نے آپ کو حوالہ دیا، آپ کچھ موجود ہے، وہ کتاب جنت الماوا موجود ہے لائبریری میں. ایک سیریا میں ایک اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا. وہ بیٹے کے خواب میں آیا، اس سے کہا بیٹا میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے، میں نے تیرا نام محمد رکھا، لیکن میرا نام کسی خبیث کے نام پر ہے. اب جب یہاں فرشتے پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے تو نام پہ ہی تھپڑ مار دیتے، کہتے یہ بھی نام ہوتا ہے. مجھے اس طرح تکلیف میں ہوں میں، لیکن تیرا نام میں نے محمد رکھا ہے تو بیٹا ایک کام کر لے، تو چلا جا فلاں کے پاس، اسی وقت چلے جا. وہاں بیٹا جب تو وہاں جائے گا تو میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے میرے لال اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے، مجھے اس مصیبت سے بچا دے. کون سی مصیبت ہے؟ بھائی یہ نام نہیں چاہیے، مجھے یہ نام نہیں چاہیے. تو کیا کروں؟ کہتے مجھے بچانے کا ایک طریقہ تیرے پاس میں سجیسٹ کر رہا ہوں، تو فلاں عالم کے پاس جا جس کا نام محمد ہے، اس سے کہہ دے کہ تم مجھے صحیح راستہ دکھا دو تاکہ ایمان لا کر میں اپنے باپ کے عذاب کو کم کر سکوں. آج ہمارے پاس روایت ہے اگر ایک بیٹا بسم اللہ کہتا ہے تو اللہ اس پر رحمت ہے. کہ بیٹا تو جا فلاں کے پاس، ایمان صحیح راستہ قبول کر لے، اے میرے لال تیری اس ایمان سے شاید میرا عذاب کم ہو جائے. وہ کہتا گیا میں گیا ان کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں شیعہ بننا چاہتا ہوں. تو کیوں شیعہ بننا چاہتے ہو؟ یہ بھی ہم لوگوں کی پریشانی. کوئی آیا تو پوچھتے کیوں بن رہے ہو؟ نہیں کہتے آئے ہو تو ویلکم، نہیں کہتے کیوں آئے ہو؟ ہم تو ویسے ہی مصیبت میں، تم بھی اپنی مصیبت میں ڈالنا چاہتے.
ٹھیک ہے، یہ سچائی ہے. ابھی بہت ساری باتیں نہیں میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں اب جانا چاہتا ہوں دوسری طرف. تو کہا بیٹا آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں. انہوں نے اس کو شیعہ بنایا. شیعہ بن گیا. تو اب کہا بیٹا تمہیں خالی شیعہ بننا نام تو نہیں ہے، تمہیں سیکھنا پڑے گا. نماز یہ ہے، اخلاق یہ ہے، تربیت یہ ہے، احکام یہ ہے، یہ سیکھنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے میں روز آپ کے پاس آؤں گا. چند دنوں میں اللہ نے ان کو بلا لیا، وہ عالم کو ہی بلا لیا. اب اس کے پاس بیچارے کے پاس نیا نیا مسلمان، اور چند دنوں میں ہی وہ چلے گئے. تو حیران پریشان کہ میرے باپ کا کیا ہوا، مولوی صاحب کا کیا ہوا، اب کیسے پتہ لگاؤں. کہتے زیارت کرنے کے لیے بی بی کے جناب زینب کے روضے پہ گیا، ایک ایرانی عالم کو دیکھ لیا. کہتے ہیں بس وہ اب ایرانی عالم نقل کرتے ہیں، میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو کرامات فاطمیہ میں دیکھو کہ بی بی کا کرم کیا ہوتا ہے کسی کے اوپر. تو وہ جو ہے عالم کو دیکھا، اور یہ عربی لڑکا، تو یہ اٹھ کر دوسری سیٹ پر آگے بیٹھ گیا. تو ایرانی عالم کہتے ہیں مجھے لگا یہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی، شاید زبان کا مسئلہ. تو میں نے عربی میں پوچھ لیا بیٹا کیسے ہو؟ کہا جیسے ہی میں نے کیسے ہو کہا وہ میری سیٹ پہ آگے بیٹھ گیا. بولے آپ سے کچھ بات کرنا ہے مجھے. کہو کیا کہنا ہے؟ اس سے پلٹ کر کہا شیخ میرا باپ فلاں نام کا تھا. سارا ماجرا اسے سنا دیا. میں شیعہ بن گیا لیکن میری مصیبت یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ کہا بیٹا میں تجھے راستہ بتاتا ہوں. انہوں نے جنت الماوا کا یہ حوالہ کیا، دعا پڑھ کل صبح ملتے گئیں، اس کا اثر تو دیکھ لے گا. جا دعا سکھا دی انہوں. اب مولوی صاحب کی زیادہ بے چینی تھی اس جوان سے. ہوا کیا؟ دیکھیں انسان کو جو ہے اب کوئی چیز ہم نے سکھایا اور ایسے کو سکھائے تو ان کو اور فکر ہوئی. کہتے وہ مولانا پہلے جا کے وہاں بیٹھ گیا، کوئی لڑکا آنے والا ہے تو میں پہلے جا کے بولوں ہوا کیا؟ تو کہتے تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا آیا. میں کہا بھائی بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا. کہا مل صاحب مجھے پتا ہے آپ کی بے چینی. کہا کیا ہوا؟ کہا رات کو تو خواب میں نہیں آئے لیکن نماز پڑھ کے سویا تو مجھے باپ میرا آیا خواب میں. میں نے پوچھا کہ بابا کیا حال ہے؟ کہا بیٹا تجھے ایک بات بتانا ہے مجھے، تیری وجہ سے تھوڑا تو مجھے راحت ملی ہے لیکن اے میرے لال ایک بات تجھے بتانا آیا ہوں. پوچھا کیا؟ کہا بیٹا اس دنیا میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ زہرا سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں. اللہ کے وہاں اس بی بی کا نام جتنا چلتا ہے کسی کا نام نہیں ہوتا. اور میں نے میرا نام میرے باپ نے رکھا تھا اس کے دشمن پر. میرا نام اس کے دشمن کا نام تھا. اے میرے لال اب جب تو نے راستہ پا لیا ہے میرے لیے استغفار کر، شاید تیرے استغفار سے اللہ مجھے معاف کر دے. بی بی کا وسیلہ لے کر دعا کرنا میرے لیے. تو اب چاہنے والا بن گیا ہے. اے میرے لال اب تو تیرا بی بی سے کنیکشن ہے نا، تو میرے لال میرے لیے دعا کر دے. میں تھوڑا سا تو راحت میں آیا ہوں لیکن مجھ سے اللہ عذاب ہٹا لے. میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا ہوگا. کہا میں نے پوچھا کہ میرے مولانا صاحب کہاں گئے؟ تو کہا بیٹا وہ یہاں نہیں آئے. وہ کیوں نہیں آئے؟ کہا تجھے پتا نہیں ہے جو ایمان والا ہے وہ یہاں نہیں آتا، اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں. تو میرے پاس آ بھی نہیں سکتا ہے بیٹا، لیکن مجھے پتا ہے اگر یہاں سے نکل کر وہاں چلا گیا. عزیزان گرامی آج جب میں یہ پڑھ رہا ہوں بات میں نے مکمل کر لی. بی بی سب سے زیادہ جو ہے کیا ہے؟ ٹرسٹڈ نام ہے اللہ کی نگاہوں میں. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو، خود ہمارے آقا ہمارے مولا کہتے تھے. حتیٰ میں نے امام ظاہراً مجھے جو یاد آ رہا ہے 11ویں یا 10ویں امام بیمار ہوئے، کسی کو پیسہ دیا کربلا جاؤ میری ماں کا نام لے کر میرے لیے دعا کرو. یہ 10ویں امام کی حدیث ہے. اور جب راوی نے سنا کہ امام پیسے دے رہے مجھے، کہہ رہے کربلا جاؤ میری ماں کا نام لے کے دعا کرنا، تو راوی کو بہت حیرانی ہو گئی. پلٹ کر آیا، کہا مولا آپ تو امام ہیں نا؟ کہا میں امام ہوں.
کہا امام تو روئے زمین پر سب سے بلند شخصیت ہوتا ہے. میرے آقا آپ نے یہ کہا. ہوں. کہا پھر آپ کہہ رہے ہو. کہا تجھے پتا نہیں میری ماں کی عظمت کیا ہے. ٹھیک ہے عزیزان گرامی، اسی عظمت کو آج علی کی نگاہوں میں اگر آپ دیکھنا چاہو عظمت کیا ہے، تو ہمارے پاس دو روایت سنانا چاہتا ہوں اور اسی پہ بات مکمل کر لینا چاہتا ہوں. آپ کبھی سوچئے کہ بی بی کی عظمت کتنی زیادہ ہے، بی بی کا وسیلہ کتنا بڑا وسیلہ ہے. یہ خالی آپ شاید محسوس کر سکے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ جب یہ کہا جائے کہ تم جاؤ کربلا میں میرے لیے دعا کرو، میری بی بی کے لیے دعا کرو، مائی شہزادی کے لیے دعا کرو، یہ ہے نا. لیکن عجیب روایتوں کا جملہ ہے، جب کربلا کوئی جاتا ہے تو زہرا اس کے لیے کیسے دعا کرتی. یہ ہمارے پاس ہے روایتوں میں، کوئی کربلا جاتا ہے تو کیسے دعا کرتی ہے. ایک ترکی کے عالم کہتے ہیں خدا کی قسم میں امام کے روضے میں بیٹھا ہوا تھا، امام کی زری کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا مولا حسین میں حاجت مند ہوں، مولا دور سے زیارت کرنے آیا ہوں، بہت دنوں سے زیارت کر رہا ہوں، آج ایک توجہ کر دو. کہتے میں نے اچانک دیکھا ایک معظمہ ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے میری طرف دھیرے دھیرے بڑھی. جب میرے پاس آئی میرا نام لے کر کہا شیخ لا لے، میں تجھے پیسے دینے آ رہی ہوں، تجھے میرے حسین سے پیسہ چاہیے تھا تو تو پیسہ لے لے اور چلا جا. اس نے کہا کہ میں نے جب یہ بی بی کا لفظ سنا کہ اے فلاں لے یہ میں تجھے دینے آئی ہوں تو اس نے پلٹ کر کہا بی بی مجھے کسی اور سے نہیں چاہیے، میرے آقا حسین سے چاہیے تھا. میں دیکھیے روزہ پکڑ کر ان سے کہہ رہا ہوں مولا میں آپ کا زائر ہوں، میں آپ کا جو چاہنے والا ہوں، میں دور سے آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، آقا مجھے نا امید نہ کر دینا، میرے آقا مجھے نا امید نہ لوٹا دینا. ایک بار آنے والی بیوی نے کہا ہاں تو کیا ہے، تو نے حسین سے مانگا ہے نا تو حسین ہی دے رہا ہے. پوچھا نہیں بی بی آپ تو کوئی اور ہے. کہا میں حسین کی ماں ہوں، تو میرے حسین سے مانگنے آیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے عطا نہ کروں. کہتے جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا میں حسین کی ماں ہوں جو تجھے دینے آئی ہوں، میں نے اپنا دامن پھیلا دیا. بی بی نے پیسہ ڈالا اور جب جانے لگی تو میں دوڑ کر بی بی کے پیچھے پیچھے گیا. بی بی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، بی بی ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائیے. بی بی کے قدم رکے تو میں نے پوچھا بی بی پہلا تو یہ جملہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن معافی پہلے سے مانگ لینا چاہتا ہوں. اگر آپ کا دل درد میں مبتلا ہو، اگر آپ کو تکلیف ہو تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. لیکن بی بی تو سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ذاکروں سے سنا تھا کہ آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر 18 سال ہے. بی بی مجھے بتائیے کہ آپ کے بارے میں جو ذاکرین پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے. ایک بار بی بی نے منہ میری طرف کر کے فرمایا شیخ یہ بالکل سچ ہے کہ میری شہادت کے وقت میری عمر 18 سال تھی. جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. کہا بی بی اب دوسرے سوال کا جواب دے دو. بی بی دوسری بات مجھے بتا دو. کہا دوسری بات کیا پوچھنا چاہتا؟ کہا کوئی 18 سال میں لکڑی لے کے چلتا ہے؟ بی بی آپ لکڑی لے کے چل رہی ہو. ایک بار بی بی نے پلٹ کے فرمایا ایسے ارے تجھ کو یہ نہیں بتایا ذاکروں نے میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، میں کبھی پیروں میں کھڑی نہیں ہو سکتی، کھڑی ہوتی ہوں تو خود بخود جھک جاتی ہوں، اتنا یہ کلیجے میں میرے درد ہوتا ہے. اور بات ایسا آپ کے آنسو باہر آ گئے. آپ بی بی کا غم منانے کے لیے تیار ہے، آپ علی کو پرسہ دینے کے لیے تیار ہے، آپ آقا امام زمانوں کو پرسہ دینے کے لیے تیار ہے. بس دو روایتیں سناتا ہوں اور مجلس مکمل کر لیا. پہلی روایت یہ ہے بی بی کی شہادت کے بعد جب علی بہت دن تک گھر سے باہر نہ نکلے تو اصحاب کہتے
کہتے ہیں ہم اکٹھا ہوئے، عمار کو بلایا، ابو ذر کو بلایا، سلمان کو بلایا، مقداد آؤ ہمیں اپنے مولا کی خبر لینا چاہیے، ہمیں مولا کا غم بتانا چاہیے۔ کہتے ہم بھی مولا کے گھر پہ گئے، مولا کو دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا علی کی آواز آئی کون ہے؟ عمار کہتے میں نے جواب دیا آقا ہم ہیں۔ کہا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا کئی دن سے نہیں آئے نا، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دلاسا دینا چاہتے ہیں کہ علی باہر آئے، یا بعض تاریخ کہتی علی نے کہا اچھا آ جاؤ، میرے حسن اور حسینی میرے پاس ہے۔ ایک وہ صحابی گئے، کیا دیکھا ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف حسن کھڑے ہیں، کبھی حسن کو دیکھ کر علی روتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ منظر اصحاب نے دیکھا تو تڑپ کے کہنے لگے مولا اتنے دن کے بعد جب آپ کی یہ حالت ہے ہم کیسے ان بچوں کو سمجھائیں گے، کیسے زینب و کلثوم کو دلاسا دیں گے؟ ایک بار علی کیا کرتے ہیں، بچوں کو کنارے ہٹاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، کہتے سلمان ابو ذر عمار تم آئے ہو دلاسا دینے نا؟ کہا ہاں مولا ہم آپ کو دلاسا دینے آئے ہیں، آپ کا غم بتانے آئے ہیں۔ کہتے ہیں علی نے جب جملہ فرمایا کہ اے عمار میں بھی صبر کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی زہرا کو بھلانا چاہتا ہوں، میں بھی بچوں کو دلاسا دینا چاہتا ہوں، بچوں کو سہارا دینا چاہتا ہوں، لیکن عمار میں کیا کروں؟ دروازہ دیکھتا ہوں مجھے زہرا کی آواز کانوں میں گونجنے لگتی ہے، فضا مجھے بچا لے، فضا مجھے بچا لے۔ ارے ان ملعونوں نے میرے بچے کو مار دیا۔ اے عمار ارے میں دنیا کا مشکل کشا ہوں، مجھے دنیا میں کہیں بھی کوئی بلاتا ہے اس کی فریاد تو پہنچتا ہوں، لیکن ہائے میری زہرا تڑپتی رہی، علی کچھ نہ کر سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ویا منقلبین ينقلبون۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، ہم سب کی اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، میرے معبود اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما۔ اے میرے معبود اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔